خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، پر خطائے اجتہادی ہو تو تب نا جی کہ ہو گئی اور اسی کا رٹا لگا کے بیٹھ جاؤ، نہیں ہوئی کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا۔ بیٹی باپ کا ورثہ مانگے تو اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے۔ اب یہ بہار شریعت جو ہے یہ تو کوئی اجنبی کتاب نہیں ہمارے اہل سنت کے لحاظ سے، ہر امام خطیب کی چھوٹی لائبریری ہے یا بڑی ہے تو یہ ضرور وہاں جلوہ گر ہوتی ہے، اور باقی شریعت کی بہار ہے۔ اور مجھے بہت سے ائمہ کے یہ فون آئے اس لحاظ سے، یعنی پیغام آئے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس دلیلیں اور بڑی ہیں لیکن کوئی بہار شریعت سے بھی دلیل دے دو۔ یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، یعنی انہیں یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو اپنی لائبریری سے بہار شریعت تو دکھا دیں گے، اگرچہ بخاری سے ہم نہ بھی دکھا سکیں یا کسی اور سے بہار شریعت سے تو دکھا دیں گے۔ تو اس بنیاد پر بھی، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب بڑے لوگ اگر بھول جائیں تو بھول جائیں، ہم نے جب نماز کا مسئلہ بہار شریعت سے بتانا ہوتا ہے تو معصومیت کا بھی ہم نے بہار شریعت سے ہی بتانا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے 3 جلد، اس کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جس میں 1099 صفحے پر ایک قانون لکھ کے اس کی انہوں نے وضاحت کی، اور وہ قانون ہمارے اصول کی کتابوں میں واضح موجود ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کو توڑ نہیں دیتا۔ ایک اجتہاد کہا جائے ادھر بھی تو اجتہاد ہے نا، تو یہ قانون ہے کہ ایک اجتہاد کتنی بڑی شخصیت کا ہو دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑ سکتا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ حق پر ہے۔ تو ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑ سکتا، یہ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس قاعدہ کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا، آپ کا اجتہاد تھا، حکم صادر فرمایا، جس کی مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اس سے نہ ساکت ہوا نہ کالعدم ہوا۔ یعنی حضرت عمر جیسا انسان، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان کا اجتہاد مقابلے میں آ گیا، اور اجتہاد ہوتے ہی تب ہے جب خلوص سے ہو، دنیا داری اس میں کوئی نہ ہو۔ تو اجتہاد مقابلے میں آنے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد نہیں ٹوٹا، حکم وہی نافذ ہوا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں ہوئی۔ یہ تو بار بار صحابہ میں ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا۔ یہ جو بحر العلوم ہے فواتح الرحمود، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ تھا، کیا کہ اجتہاد میں ہم سے خطا ہو سکتی ہے، یعنی ہم وہ نظریہ پیش کر رہے ہیں جو اہل بیت کا اپنا نظریہ ہے، کیونکہ ہم ہیں علی والے اور ہم ہیں ابو بکر صدیق والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان کا اپنا نظریہ ہے کہ ہم سے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جہاں 2 اجتہاد ہیں، ایک کس کا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں اسی طرح آگے مثال دے رہا ہوں 2 اجتہادوں کی، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک تو وہ جو طاہر القادری حدیث کے لفظوں میں خیانت کر کے نیا رستہ اس کو سوال بنا کے پیش کر رہا ہے، اور مطلب معصومیت تک لے جانا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور اہل سنت کو غیر محسوس طریقے سے رافضی بنانا ہے۔ اس کا رد بھی یہاں بہار شریعت سے سامنے آ گیا کہ یہاں اجتہاد تھا اور دونوں طرف سے تھا، یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ دعویٰ تھا، اور اس کے اندر اجتہاد تھا، اور سوال اس معنی میں کہ کوئی مسئلہ پوچھنا یا استفسار اس میں ہرگز نہیں تھا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کون ہیں؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا حکم ایک طرف اجتہاد، دوسری طرف حضرت عباس، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا، نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا۔ یعنی کیا ہوا کہ رائج وہی ہوا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں رائج وہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، یہاں بھی رائج وہی ہوا، چونکہ یہ جو مقابلے میں اجتہاد تھا انہوں نے بھی دستخط کر دیے کہ یہی حق ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ساری امت مان گئی، جتنی اس وقت امت تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مان گئے، سب نے دستخط کر دیے، سب نے قبول کیا اس فیصلے کو کہ یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں، یہ قرآنی اور ایمانی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں پر دو اجتہاد مانے گئے، اور دو اجتہادوں میں جو درست اجتہاد ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانا گیا، اور حالانکہ مقابلے میں تین وہ شخصیات ہیں جو بہت بڑی شخصیات ہیں، مگر اجتہاد اجتہاد ہے۔ اس بنیاد پر ان تینوں کے لحاظ سے کہا کہ اگرچہ ان کا بھی اجتہاد تھا مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے ہم پلہ نہیں تھا کہ وہ اجتہاد اس اجتہاد کو توڑ سکتا، ان تینوں کا نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا، اور امت آج تک خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے عہد خلافت میں اسی پر رہے، یعنی اس کو بہار شریعت میں بھی کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اردو کتابیں بھی نہ پڑھے اور ہمیں کہے جی اس کو علم کا حیضہ ہو گیا ہے، یہ کسی کو پلے نہیں باندھتا، یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش تو کرے، دلیل پیش نہ کرے اور صرف تانے دیتے رہے تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس واسطے میں جو مباحث معصومیت کانفرنس میں نے ہمارے جو مفتی اعظم صاحب ہیں ان کو باقاعدہ انٹری کی مبارک دی ہے کہ تم تشریف لے آئے ہو، تو اب کتنے دنوں کے بعد تو اب آپ جاؤ اپنی کوئی دلیل پیش کرو کہ کیا کرنا ہے، اگر یہاں خطا کی نسبت کرنا خطا ہے تو وہ کیا معاملہ ہے۔ اس لحاظ سے میرا پیغام بھی ان تک یقیناً اب پہنچ چکا ہوگا۔